ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص، فی القتلى، قتل کے اندر، الحر بالحر، آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، والعبد بالعبد، غلام کو غلام کے بدلے میں، والانثى بالانثى، اور عورت کو عورت کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. فمن عفی له من اخیہ شیء، وہ شخص کے معاف کر دے اس کے لیے اس کا بھائی کچھ، فاتباع بالمعروف، بس چاہیے کہ پھر وہ اس کی اتباع کرے، بالمعروف ہی اچھے طریقے سے، وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ، اور اسے وہ ادا کرے احسان کے درجے میں، اچھے طریقے کے ساتھ اس کو ادا کرے. ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ، پھر وہ شخص جو حد سے تجاوز کرے، بعد ذَلِكَ، اس کے بعد، فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو پھر اس کے لیے دردناک عذاب ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تمہارے لیے قصاص کے اندر زندگی ہے اے عقل مندو، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے مسئلہ قصاص کو بیان فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک قبیلے کی عورت نے چوری کی اور قبیلے والوں نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، درخواست کی کہ یا رسول اللہ، آپ جو جرمانہ کریں ہم وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، جو معاوضہ کہیں ہم معاوضہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس عورت کا ہاتھ نہ کاٹا جائے. اگر اس کا ہاتھ کٹ گیا تو ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے، بڑے عالی خاندان کے ہم لوگ ہیں، تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہمارے خاندان کے اوپر دھبا آ جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گزشتہ قومیں جو تباہ ہوئیں ان کی تباہی کی ایک وجہ یہ تھی کہ اگر کوئی بڑے خاندان کا کوئی بڑا جگیردار مال و دولت والا جرم کرتا تو اس کے بارے میں ٹال مٹول کرتے، ہیلے بہانے ڈھونڈتے، اسے چھوڑ دیا جاتا. اگر کوئی غریب غربا میں سے کوئی آدمی جرم کرتا تو اسے اس سزا کے بدلے میں فوراً سولی چڑھا دیا جاتا، فوراً قتل کر دیا جاتا. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اللہ رب العزت کی کہ جس کے قبضے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے،
اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی اسی طرح ہاتھ کاٹ دیتا. فرمایا اس کا ہاتھ تو کٹے گا. فرمایا جس دور کے جہاں جس زمانے میں اور جس قوموں کے اندر جن قوموں میں انصاف اڑ جاتا ہے پھر وہاں دہشت گردی پھیلتی ہے, پھر وہاں چوری ڈاکہ پھیلتا ہے, قتل و غارت غریب عام ہو جاتی ہے. جب غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا تو پھر وہ بھی دہشت گرد بن جاتا ہے. جب غریب آدمی کو انصاف نہیں ملتا تو وہ بھی رد عمل کے لیے بدلے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. پھر اس طرح بگاڑ پھیلتا چلا جاتا ہے. آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی دیکھ لیں, حالانکہ شریعت کا مسئلہ یہ ہے جس مسجد کے اندر جمعہ ہوتا ہو قاضی وہاں بیٹھے, اگر کوئی قتل ہو گیا تو اس آدمی کو جس کا مقتول کے ورثاء ہے اس کو کسی وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, کسی تحریر لکھنے والے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر وہ تحریر خود لکھ سکتے ہیں تو لکھ کر لیں, اگر نہیں لکھ سکتے تو خود قاضی کے پاس آ کر بول کر کہیں کہ ہمارا یہ مسئلہ ہے. تو فرمایا اس آدمی کی میت ابھی پڑی ہو تو قاضی فوراً اس کی گردن اتار دے. فرمایا یہ ہے قصاص. آج تو 6 سال 11 سال اس کام کے اندر گزر جاتے ہیں, ابھی تک یہ بھی ثابت نہیں ہوتا کہ اس آدمی نے قتل بھی کیا ہے یا نہیں. تو فرمایا ایک تو ان کا آدمی قتل ہو گیا, پھر اس کے اندر وہ سالوں سال اسی کے اندر لگے رہتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس آیت میں اس مسئلے کو بیان فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کتب علیکم القصاص. کتبہ کے بعد جب اعلی ذکر کیا جائے تو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ کتبہ فرضیت کے معنی میں ہے کہ تمہارے اوپر قصاص کو فرض کر دیا گیا ہے. فی القتل, قتل کے اندر اگر کوئی آدمی کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اسے بھی قتل کیا جائے گا. اور وہاں یہ رواج تھا اگر کوئی مالدار آدمی, بڑا آدمی, بڑے خاندان والا کسی کو قتل کر دیتا تو فرمایا اس کے بدلے میں ان سے دوسرے آدمی کے ان کے غلام کو قتل کیا جاتا. وہ کہتے کہ ہم تو بڑے خاندان والے ہیں لہذا ہمارے غلام کو قتل کر دیا جائے. اور اسی طرح اگر کسی عالی خاندان کے کسی غلام کو قتل کیا جاتا تو جو کمزور خاندان تھا, کمی قسم کا, تو فرمایا ان کے 2 غلام قتل کیے جاتے کہ ہم تو بڑے عالی خاندان کے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں مساوات قائم کر دی. فرمایا یہ نہیں ہوگا کوئی عالی خاندان کا ہے کوئی ادنا خاندان کا ہے, بلکہ بدلے کے بدلے میں اسے قتل کیا جائے گا. الحر بالحر, آزاد کو آزاد کے بدلے میں قتل کیا جائے گا, چاہے وہ مالدار ہو چاہے غریب ہو, چاہے عالی خاندان والا ہو چاہے ادنا خاندان والا ہو. اگر کسی آزاد نے کسی آزاد کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں ایک آزاد کو قتل کیا جائے گا. والعبد بالعبد, اگر کسی غلام نے کسی غلام کو قتل کیا ہے تو اس کے بدلے میں ایک ہی غلام کو قتل کیا جائے گا. یہ نہیں ہوگا تو یہ تو اونچے خاندان کا غلام تھا اور اس کے بدلے میں 2 غلاموں کو قتل کیا جائے. فرمایا ایسے نہیں ہوگا. والانثى بالانثى, اور اسی طرح عورت کے بدلے میں عورت کو قتل کیا جائے گا. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف. فرمایا اگر تمہارا بھائی یعنی مقتول کے ورثاء تمہیں معاف کر دیں اور اس کے بدلے میں دیت لیتے ہیں تو دیت جو خلفائے راشدین کے دور سے چلی آ رہی ہے وہ ایک آدمی کے بدلے میں 100 اونٹ ہے کہ 100 اونٹ ان لوگوں کو دیے جائیں. تو فرمایا اگر کوئی آدمی آپ کو معاف کرتا ہے اور معاف کرنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے دیت دے دو تو آپ اس وقت مان جاتے ہو تو فاتباع بالمعروف, پھر اسے ادا کرو اچھے طریقے کے ساتھ. وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ, احسان کا درجہ کرتے ہوئے کہ فوراً اسے جو آج جس بات کے اوپر آپ نے عہد کیا ہے, وعدہ کیا ہے, اس وعدے کے اوپر اسے پورا بھی کرو. ایسا نہ ہو کہ اس وقت تو فوراً وعدہ کر لیا پھر بات کے اندر ٹال مٹول کرو, یا ایسا ہو کہ اس آدمی نے دیت بھی وصول کر لی, اونٹ بھی وصول کر لیے, جو پیسے طے ہوئے وہ وصول کر لیے, وصول کرنے کے بعد پھر غصے کے اندر آ کر قاتل کو قتل کر دے. فرمایا اگر تم ایسا کرو گے ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ, فرمایا یہ تخفیف تمہارے رب کی طرف سے ہے. بنی اسرائیل کے اندر اگر ایسا ہوتا تو وہ جتنا بھی وویلا کرتے, معافی مانگتے, جو بھی پیسے دینا چاہتے تو ان کے لیے ایسا نہیں تھا. یہ تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے کہ اگر کسی آدمی نے مقتول کے ورثاء معاف کرتے ہیں, معاوضہ لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو فرمایا اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں, آپ معاوضہ دیں گے تو آپ کی جان چھوٹ جائے گی. ورحمہ, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے رحمت ہے. فمن اعتدی, فرمایا جو اس کے بعد تجاوز کرے, بعد ذالک, اس بات کے طے ہونے کے بعد مقتول کے ورثاء قاتل کو قتل کر دیں, یا جو قاتل ہے وہ دیت کے اوپر آمادہ ہوئے تھے پھر وہ دیت نہ دیں, تو فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ, تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے, دنیا کے اندر بھی عذاب ہے, آخرت کے اندر بھی عذاب ہے.
वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, फरमाया तुम्हारे लिए किसास के अंदर जिंदगी है, या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदो। फरमाया अगर किसास के बदले में एक आदमी ने किसी को कत्ल किया है तो उसके बदले में दूसरे को अगर कत्ल नहीं किया जाएगा, उसे छोड़ दिया जाएगा या टाल मटोल की जाएगी, या कोई वजीर आजम या कोई सदर उसके बाद जब मामला चला जाए तो उसे मुआफ कर देगा। फरमाया मुआफ करने का हक सिर्फ बुरासा को है, ना कोई वजीर आजम माफ कर सकता है, ना कोई सदर ममलकत माफ कर सकता है, कोई आदमी माफ नहीं कर सकता जब तक बुरासा मुआफ ना करे। तो फरमाया तुम्हारे लिए किसास के अंदर जिंदगी है, अगर किसास नहीं लोगे तो कत्ल आम हो जाएगा, हर आदमी दूसरे को कत्ल कर देगा। उसे पता है कि मुझे कुछ भी नहीं कहा जाएगा, मैं तो छूट जाऊंगा। और अगर उसे पता हो कि मकतूल को दफन करने से पहले पहले मेरी गर्दन उतर जाएगी तो फिर वो कत्ल करने से पहले सोचेगा कि बाद में मेरे साथ भी मामला होने वाला है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल ने फरमाया कि तुम्हारे लिए किसास के अंदर जिंदगी है, या उलिल अलबाब, है अक्लमंदो, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, कोई किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती ना करे, आपस के अंदर भाई भाई बनकर रहो। तो है अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए।